السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہے وہ 107 ہے۔ امید ہے آج کی قسط آپ کو بہت پسند آئے گی، اور ویسے بھی اس ایپیسوڈ میں پاسٹ اینڈ ہو چکا ہے۔ علیہ پر سب کچھ واضح ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ علیہ کیا کرتی ہے، کیا وہ عباس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی۔ تو مجھے بتائیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کس پہ لکھوں، ابان نمل پہ یا پھر علیہ اور عباس کے اسپیشل مومنٹس پہ؟ یہ تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے، اور اس کے علاوہ میں خود بھی ڈیسائیڈ کروں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن رائے بہت میٹر کرتی ہے، تو اگر آپ مجھے کوئی رائے دیں گے تو میں اس پہ عمل کروں گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ویسے بھی بہت سارے سینز باقیوں کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور ناول جو ہے وہ آگے کافی دمدار ہونے والا ہے، اور اس کے بعد دمدار طریقے سے اینڈ بھی ہونے والا ہے۔ یہ آپ سوچیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ خیر، اینڈنگ ایسی ہوگی کہ وہ اینڈنگ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ والی اینڈنگ ہمارے سیکنڈ پارٹ میں بھی چلے گی، لیکن جو اینڈنگ ہوگی اس کی وہ دمدار ہوگی۔ نیکسٹ کے بارے کچھ کہہ نہیں سکتے، دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ خیر، آپ لوگ ایپیسوڈ پڑھیں، انجوائے کریں اس کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ میرا کام ہے آپ کو ایپیسوڈ پہنچانا، اور آپ کا کام ہے لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا۔ اور جو نیو ریڈرز ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور کل نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
علی کی خود حفاظت کرنے لگا اور اس شخص کے بارے پتہ لگا رہا تھا، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ عباس علی کے لیے بہت پریشان تھا۔ علی کی شرط کے بعد وہ گارڈ بن کر اس کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ پہلے سے عباس کو جانتے تھے۔ جب سے علی نے اسکول جانا سٹارٹ کیا تھا، عباس تب سے اس کے بارے باخبر تھا۔ ارباز، ابراہیم شاہ اور داؤد شاہ ان سے مل کر علی کا خیال رکھنے کا بول چکے تھے، جبکہ اصل بات تو علی بھی نہیں جانتی تھی۔ نہ واقف تھی۔ اور پھر عباس اور علی کی یونی میں وہ پہلی ملاقات بھی اس کے دوستوں سے پہلے سے پلان تھی۔ عباس کا اس کے دوستوں سے لڑنا، جون سے کھار کھانا، سب پلان تھا۔ جون لوگ اصل بات سے بے خبر تھے۔ انہیں عباس شاہ نے یہی بتایا تھا کہ اس کی بیوی ناراض ہے، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی، مگر وہ اس کے ساتھ رہ کر اس کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ کام پوری ایمانداری سے کر رہے تھے۔ اس دن علی کو جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والے وہی تھے، جس میں سلیمان شاہ بھی شامل تھے۔ مقصد علی کو پاکستان بھیجنا تھا۔ اب چونکہ سب ٹھیک تھا، ابراہیم شاہ کے پوتے ان عہدوں پر فائز تھے جہاں اپنی بیوی کی حفاظت کر سکتے تھے، تو انہیں علی کو مزید دور رکھنا گوارا نہ تھا۔ اور پھر علی واپس آ چکی تھی۔ اب سب اسے منانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی ضد پر عباس شاہ دل پر پتھر رکھ کر اس کو یہاں اس مقام تک لایا تھا جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ اور یہاں آ کر علیہ شاہ پر جو راز کھولے تھے، اس نے اس مضبوط لڑکی کو بھنبوڑ کر رکھ دیا تھا، جبکہ شاہ خاندان کے لڑکے آج کل ڈیول کا سر کچلنے کے لیے اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ جبکہ وہ شخص اتنی زندگیوں کو نگل کر دل میں چھپا بیٹھا تھا، مگر اس کے کرندے آج بھی اپنے عمل میں لگے تھے۔ عباس اس ڈر سے علیہ کو چھپا کر یہاں لایا تھا کہ وہ ان لوگوں کی نظریں علی پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جیسے آج تک علی کو سنبھالے آئے تھا، آگے بھی اس کے سامنے ایسے ہی چٹان کی طرح کھڑے تھے۔ اس لڑکی کے لیے کتنے لوگوں نے قربانی دی تھی، وہ ابھی بھی خود کو اکیلا اور منحوس سمجھتی تھی۔ تو یہ غلط تھا۔ ان لوگوں نے زندگیاں اس لیے گنوائی تاکہ یہ لڑکی کھل کر سانس لے سکے۔ وہ بہت خاص تھی، بہت اہم تھی، بہت پیاری۔ وائل جبار اور میرو خانزادہ کی بیٹی تھی، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس کی حفاظت کی تھی اور کر رہے تھے۔ وہ لڑکی زندگی تھی عباس کی، اور عباس اپنی زندگی کو اپنے سائے میں چھپائے ہوئے تھا۔ جی تو ریڈرز، پاسٹ اینڈ ہو چکا ہے، جاری ہے۔